اللہ تعالیٰ نے آج کی شب ہم کو نصیب فرمائی۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ خوش نصیبی ہے، آج ہم درس سنیں گے الحمدللہ آج کی شب کے بارے میں چند فضائل جتنا ہو سکا آج شب کو ہم لوٹنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس کے بعد جو آپ کو وقت ملے کوشش کیجیے اللہ کی یاد میں گزاریں، بڑی قیمتی رات ہے انشاءاللہ، یہ ذکر میں سلسلہ آئے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ کنز ایمان شریف، پارہ 30، سورہ قدر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، قرآن پاک۔ اور تم نے کیا جانا؟ کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور حضرت جبرائیل اترتے ہیں، اور اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ حسب روایت 2 اشعار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے امام اہل سنت کے، میں پیچھے کیوں رہوں، تو میں بھی نذرانہ پیش کرتا ہوں، تو اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا درس تو ہوتا ہے وہ تو ہوگا۔ اور یہ محبت سے پڑھیے، درود کے ساتھ آج کی رات کا ابتدا کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، وہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، تو اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ وہ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے وہ اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، تو کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ آیت کریمہ
کنز الایمان شریف سے میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا. سورہ قدر. اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ نے خود اس رات کا نام لیا، لیلۃ القدر رکھا، یعنی عظمت بلندی والی رات، کیونکہ اس رات میں عظمت والے رب تعالیٰ کا عظمت والا کلام قرآن مجید فرقان حمید رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اور یہ امت بھی بڑی عظمت والی ہو گئی جس نے عظمت والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت والے قرآن مجید سے محبت کیا اور اس پہ فرمان پر عمل کیا. وہ بھی فضیلت والی امت. اللہ اکبر، بھی ہماری قسمت میں آئی نا. قرآن مجید نے خود ہی اس رات کی قدر و منزلت اور عظمت اور بزرگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ رات کتنی عظمت والی ہے کہ اس رات کی عبادت کا ثواب اور عبادت کرنے والوں کو 1000 مہینے یعنی 83 ایئرس کا ثواب اس بندے کو، یعنی 83 سے مراد 83 سال 4 ماہ سے زیادہ کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. آج کی شب جو عبادت کرے اس ایک رات میں عبادت، توبہ، استغفار اور دعا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو ثواب، نیکی، وہ عزت و عظمت و برکت و رحمت عطا فرماتا ہے وہ 1000 مہینے والوں کی عبادت کرنے والوں سے بھی بہتر ہے. اب دیکھیے آگے شاہ عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑا محدث گزرے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سورہ قدر کی شان نزول میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور پہلی امتوں کے درمیان میں موازنہ، عمروں میں موازنہ کیا تو معلوم ہوا کہ پہلی امت کی عمریں جو تھیں نا زیادہ تھیں، کوئی 500، کوئی 800، کوئی 1000. پھر خیال آیا کہ میری امت میں تو 70 کے بعد ایوریج، یا 80 کے بعد، یا 50-60 کے بعد بہت کم ہے. اور سرکار نے پھر فرمایا کہ ان کی امتوں کی نیکیاں تم دیکھنا چاہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی امتوں کی نیکیاں، انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس امت میں ایک ایسا بندہ مثال دی، حالانکہ بہت سارے بندے بنی اسرائیل میں، حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کی بزم میں فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسے شخص متقی، پرہیزگار، عبادت گزار اللہ کا ولی تھا جس کا نام شمعون تھا. شمعون، اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 مہینے اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام کیا اور دن کو روزہ رکھا اور جہاد بھی کیا، اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا. حضرت شمعون اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے حرکت دے کے توڑ دیا کرتے تھے. کفار و مشرکین نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون اتنے طاقتور ہیں، کوئی حربہ ہمارا چلتا نہیں ان پر، تو انہوں نے آپ کی بیوی کو ہائر کیا مکاری کے چالاکی سے. جو بھی لالچ ہوتی ہے آج کے دور میں، آپ سمجھتے ہیں تو آپ بہت زیادہ سمجھتے ہیں، بہت سارا مال دولت اور لالچ دے کر اس کو اپنی طرف کھینچا کہ کسی طرح اس کو ہلاک کر دے. اور کئی بار مختصر یہ کہ کوشش کی گئی، نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا کرم کیا. لیکن ایک رات وہ کامیاب ہوئی اور وہ شہادت کا درجہ پا گئے. اس میں بھی بڑی تفصیل ہے. وہ تفصیل یہ تھی کہ ان کا کوئی بال مبارک تھے، کوئی ایسا تھا کہ اگر بال کو دبا دیے جائیں تو وہ پھر کمزور ہو جاتے تھے، تو وہ بس ان کو ترکیب مل گئی بیوی کو، تو وہ شہادت کا رتبہ پایا. تو اللہ تعالیٰ نے قہر اور غضب نازل فرمایا اور انہیں زمین میں دھسا دیا سب کو جنہوں نے یہ پلان کیا تھا، اور ایسی بجلی گری کہ وہ بھی ہلاک ہوئی اور سارے ہلاک ہو گئے. یہ واقعہ سنایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو پھر جو سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت تو اس بندے کے برابر بھی نہیں جو 1000 نیکی کر گئے. تو صحابہ کرام سوچنے لگ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ 1000 سال جیا ایسی نیکی کی تو ہم میں سے تو کوئی ہے ہی نہیں ایسا آپ کی امت میں سے جو پالے. اب یہ بات ہو رہی ہے تو اتنے میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ حضور پریشان، چہرہ اداس. یار بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو، ہمارے میں سے تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. وہ 1000 دن روزے رات. حضرت جبریل علیہ السلام یہ سورہ قدر لے کر نازل ہوئے. بولے یا رسول اللہ فکر نہ کریں، وہ جو عبادت کرتا ہے نا وہ 1000 سال کی ہے اس نے، لیکن آپ کی امت اس شب قدر کو پالے
اور صرف ایک رات صحیح معنوں میں عبادت کر لے، ہم اس کو اس کے 1000 مہینوں سے 83 سال سے بھی زیادہ اس کو ثواب اجر عطا فرمائیں گے۔ اب وہ 83 سال 4 مہینے نہیں رہے، آپ کو کتنی ملی ہوں گی زندگی میں؟ آپ اگر 30 سال کے ہیں تو الحمدللہ بالغ ہونے کے بعد تو آپ کو 25 15 20 تو ملی ہوں گی، کسی کو 50 ملی، کسی کو 30 ملی۔ اللہ شب قدر ہر سال آ رہی ہے، اجر میں کمی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ اس مہینے جو عبادت کرے، اس کا قدر کا نزول جو بتایا میں نے، قرآن مجید لوح محفوظ میں آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل ہوا۔ 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جو ثواب ہے، اس سے بھی زیادہ شب قدر میں عبادت کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح الامین سیدنا جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں آگے بھی فرمایا ہے نا اس بات کو کہ روح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام، تو وہ سلامتی لے کر اترتے ہیں آج کی شب۔ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ وہ قدر کہتے ہیں تنگی کو، مفسرین نے لکھا قدر کے معنی تنگی، تنگ ہو جاتا ہے۔ تنگی کیوں؟ ہمارے یہاں تو کوئی تنگی نہیں، آج رات تو کشادگی ہے، رزق نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ زمین پر نازل فرماتا ہے کہ زمین پر چھوٹے سے تل کی بھی جگہ نہیں ہوتی، اتنے وہ پھنس کر چلتے ہیں زمینوں پر۔ کتنی بڑی زمین، فرشتے، اور وہ تلاش کرتے ہیں کہ کون اللہ کی یاد میں آنسو بہا رہا ہے، کون عجز و انکساری کر رہا ہے، کون پیاری عبادت کر رہا ہے، تو وہ اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام، اندازہ کیا اللہ، اور یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور ہر اس شخص پر جو کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہو اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، یعنی اس شخص کے لیے رحمت کی دعائیں بھی فرماتے ہیں۔ مشکات شریف حدیث نمبر 182، اور امام بہقی بھی لائیں اس حدیث کو۔ شب قدر میں تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی، مسلم شریف کی بھی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، یعنی متفقہ علیہ حدیث ہو گئی نا۔ بخاری میں ہے جلد نمبر 1 اور پیج نمبر ہے 270، اور مسلم میں بھی ہے۔ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ شب قدر میں ایمان، شرط ہے وہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ اب دیکھیں نا، عام بخشش، ایک مسئلہ آ گیا رمضان شریف میں تو آپ کے سامنے گوش گزار کروں، مجھے پاس بھی آیا تھا، بندہ اچھا تھا، سوال کرنے والا دلچسپ ہوتا ہے نا، آپ بھی سوچتے ہوں گے۔ تو وہ کسی ایکٹر کا انتقال ہو گیا، بہت بڑا ایکٹر تھا، پتہ نہیں کون تھا، رمضان میں ہو گیا، پتہ نہیں 27ویں شب مل گئی اس کو آج کی۔ تو اس نے کہا یار میں تو ان کو جانتا ہوں، وہ تو شرابی اور یہ فلانا جوا کھیلتے بھی، پتہ نہیں فوٹو شوٹو سب آئے، ویڈیو، ہاں وہ تو وہ، اور آپ فرماتے ہو، ہاں میں نہیں فرماتا، میں نے کہا حدیث پاک ہے، میرے باپ کا کوئی کہنا نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا رمضان میں جو انتقال کرے گا قبر میں اس کے سوالات اور اس کو حساب کتاب نہیں ہوگا۔ متفق علیہ حدیث ہے، اس میں کوئی تے نہیں۔ اب وہ لڑے تو ہم جیسے، وہ اپنے آپ کو، اگر ہم جیسے نیک لوگ سارے دن عبادتیں کریں تو ہمارے کو تو قبر میں سوال ہو، اور وہ دیکھو۔ اب میں کہہ رہا ہوں یار یہ تو نے نعوذ باللہ اللہ سے جلا ڈالی نا۔ اللہ غفور الرحیم، اللہ نے حکم دے دیا نا بھائی کہ رمضان میں کوئی بھی مرے، اب تو نہیں مرتا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب یہی ہو نا بھائی، اب مرنے کے لیے اللہ دیکھو، مرنے کی تو شرط ہے نا کہ آپ بیٹھے بیٹھے کوئی جان سے مار دے، خودکشی کرے گا تو ویسے ہی حرام موت، اور ایسے تھوڑی آ جاتی ہے رمضان مبارک جمعے کے دن موت، اور رمضان مبارک موت ہے بھائی، وہ تو خوش نصیب ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ اللہ کی رحمت پہ تو کیوں کھینچ رہا ہے؟ وہ غفور الرحیم ہے۔ ارے یار اس نے 99 قتل والے کو قرآن میں فرمایا جا بخش دیا ہے، اس کتنے بڑے بڑے ظالموں کو بخشا، اور تو کہتا ہے کہ، میں نے کہا ایسا نہیں بولتے، کبھی بھی نہیں بولتے، اللہ کی رحمت ہے، تو امید رکھ میں بھی رمضان میں مروں۔ اور اپنے آپ کو پارسائی تو کہنے نہیں چاہیے کہ میں بھی دیندار ہوں، پتہ نہیں کیا نیکی کر کے گیا ہوگا یار، وہ بھلے سے دنیا کی خدمت کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے کو تو میں نے حشر دیکھا، اس کا چہرہ نور لا نور، سچ بتا رہا ہوں آپ کو میں، کوئی دینی عمل نہیں ہے اس کا، وہ بندہ عام سا تھا، سوشل۔ جب وہ گیا تو میں حیرت من گیا، لوگوں نے مجھے کہا حضرت یہ کوئی بیمار ہو نا محلے میں، یہ اس کا خرچہ اٹھاتا تھا، ہسپتال میں خود لے جاتا تھا، یہ پتہ نہیں اس کو کیا شوق تھا۔ یہ شوق ہے نا یار، تو اللہ تو خوش راضی ہوتا ہے نا میری مخلوق کو کوئی خوش دے گی، تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ عبادت یہی نہیں کہ نمازیں اور روزہ، عبادت یہ بھی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں،
اب عام بخشش کا اعلان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب شب قدر آتی ہے اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لے کر فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اس سبز جھنڈے کو کعبے پر نصب کر دیتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، کہیں 600 بازو بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، جن میں سے وہ یہ کنز العمال شریف اور ترغیب کے اندر روایت ہے، ورنہ دوسری حدیثوں میں 600 بازو بھی ہیں، تو 100 بازو ہیں، وہ شب قدر صرف شب قدر کو کھولتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیں آپ، اور وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں جب حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں نا کہ جو کوئی مسلمان آج کی شب قیام کرے، نماز پڑھے، ذکر الہی میں خشوع اور رضو کے ساتھ مشغول ہو، اے فرشتوں اس شخص سے سلام اور مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پر آمین کہو اور صبح تک یہ سلسلہ جاری رکھے۔ صبح ہونے پر حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کو واپس چلنے کا حکم دیتے ہیں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے سردار حضرت جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے معاملے کے بارے میں کیا کیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں اللہ نے ان لوگوں پر اپنی خاص کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کے گناہوں کو بخش دیا۔ اب 4 قسم کے لوگ تو ہم ہر بڑی رات کو کہتے ہیں، تو چلے سن لے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان 4 گناہوں سے بچائے۔ پہلا دیکھیے آپ، 4 قسم کے گناہ، جس میں پہلا وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہے، شرابی۔ نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، یہ تو تقریباً ہر راتوں میں نے متواتر کے ساتھ حدیث میں پہلا یہی سنا ہے، پڑھا ہے میں نے، کہیں بھی بڑی رات آتی ہے ماں باپ کا نافرمان، کہ آج دعا قبول نہیں ہوگی، سوچ لیجیے آج بڑی رات ہے، معافی مانگ لیجیے ماں باپ سے، ماں باپ ہمیشہ رائٹ ہیں، آلویز رائٹ، اگر شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے آپ سے دیتے، ورنہ دنیاوی چیزوں میں آپ کو تنگ کیا ہے تو یہ تنگ نہیں کرنا ہوتا، اللہ تعالیٰ سے رجوع رکھیے، وہ آپ کو بہت کرم فرمائے گا۔ تیسرا فرمایا قطع رحمی کرنے والا، رشتے توڑنے والا خاندانوں سے، لوگوں سے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے جو آپس میں بغض و کینہ کسی کے رکھتا ہو کسی مسلمان بھائی کے لیے۔ الترغیب و ترغیب اور کنز العمال شریف، جلد نمبر 8، پیج نمبر 286 ہے۔ اب دیکھیے یہاں، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے، میں نے ابھی بات ذکر کیا کہ کوئی رمضان میں فوت پڑ جائے تو یہ امت کا ایک خاصہ ہے نا، اور کسی امت کا تو نہیں نا، یہ کہ رمضان میں اگر تم مر جاؤ، تمہارے کتنے بھی گناہ ہو، تمہیں قبر جو سب سے پہلی منزل، قبر کیسی منزل ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ قبرستان اکثر جایا کرتے تھے، اور جاتے تھے تو روتے تھے کہ یہ پہلی منزل ہے، یہاں سے نکل گیا پھر آسانی ہے، تو یہ پہلی منزل میں اگر دیکھو رمضان مبارک آپ کو مل جائے تو کیا بات ہے۔ وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی ہے، وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریم آقا تیرا، اور دل اب سے خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری بھروسہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو بزرگوں، شب قدر میں محروم وہ لوگ ہیں جو برکت سے محروم رہتے ہیں۔ وہ 9 قسم کے لوگوں بیان ہوئے ہیں، جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، جو لوگ خون ناحق کرتے، رشتہ داروں سے رشتے توڑتے، قبرستان میں جا کے ہنسنے والے، اس کی بات اور اس کی بات اس کو کرنے والے، ادھر ادھر کی کرنے والے، دینی استاد کو تکلیف دینے والے، امام کو تکلیف دینے والے، اپنے جس میں سب آ گیا، مولانا جو مسجد کے مدرس ہیں ان کو تکلیف دینے والے، نماز میں سستی کرنے والے، 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی کے ساتھ کینہ رکھنے والے، اور بے غسل رہنے والے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ تو وہ شخص محروم ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت انس بن بخاری، یہ بھی ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، شاید غالباً انشاءاللہ یہی ہے، ابن ماجہ شریف، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آئے تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا جس میں ایک رات شب قدر ایسی بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس رات محروم رہ گیا، گویا وہ تمہارے بھائی سے، تمہاری بھلائی سے محروم رہا، یعنی اس کی شب قدر کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقت میں محروم ہوا، یعنی شب کو نہ پا کر اس کو پایا اور اس شخص میں عبادت نہ کی، اس کی قدر نہ کی، تو وہ دراصل محرومی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بزرگوں، آخر کے اندر یہ ایک مسئلہ جو ہمارے بزرگ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں نا، چلو ان کو بھی سنا دوں۔ ایسے خیال آیا کافی کرسیاں بڑھ گئی ہیں ہمارے یہاں بھی، اب دیکھتے ہیں کہ اب کرسیوں میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے چھوٹے سے سینٹر میں 5-6 کرسی ہو گئی ہیں، تو بڑی مسجد ہوگا تو کیا حال ہوگا۔
تو اب دیکھیے ضعیف اور کمزور عمر آج کی رات کی عبادت کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، اور مکاشف القلوب میں امام غزالی اس حدیث کو لائے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کی 27ویں شب قدر صبح ہونے تک عبادت کی وہ مجھے رمضان شریف کی تمام راتوں سے زیادہ پسند ہے۔ سید الزہرا طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضعیف اور کمزور بیمار مرد و عورت کس طرح عبادت کریں آج کی رات؟ اللہ سنیے سرکار کا فرمان، جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی شرعی طور پہ عذر ہے، یعنی کھڑے ہو کر عبادت کرنے کی طاقت بھی نہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے غمخوار نبی محترم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حضرات تکیہ لگا کر عبادت کریں۔ کتنا زور ہے آج کی رات پہ، دیکھ رہے ہیں آپ، نوجوانوں پہ نہیں، یہ فرمایا بھلے بیمار ہے مر رہا تکیہ لگا لے، جتنا سہولت کے ساتھ اللہ کو یاد، آج کی رات کتنی بڑی رات ہے کہ وہ تکیہ لگا لیں، یعنی کسی چیز کا سہارا لے لیں جس سے عبادت کرنے میں اس کو آسانی ہو۔ لیکن اس مبارک رات کے کچھ لمحے ضرور گزارے عبادت میں اور اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا مگر یہ بات میں اپنی امت کے تمام رمضانوں میں قیام میں گزارنے سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ اللہم شب قدر کو طاق راتوں میں بھی تلاش کرو، اور 27ویں رات ہی آج کی شب قدر ہے۔ مفسرین، محدثین، محقق، جمہور کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اختلاف ہے کہ طاق راتیں تو کسی وقت 5 ہیں، ان میں سے کوئی بھی شب قدر ہو سکتی ہے، لیکن 27ویں شب میں کیا معاملہ تھا سنیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے راوی سرکار صحابی ہیں، شب قدر کے متعلق حلف اٹھا کر کہا، مشکات شریف کی حدیث ہے یہ، حلف اٹھا کر فرمایا قسم کھا کر، یعنی واللہ کہا کہ وہ شب قدر 27ویں شبی ہے۔ حضرت زرین تابعی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا یہ کس دلیل سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شب قدر ہی 27ویں رات ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابی بن کعب وہ صحابی ہیں کہ رمضان مبارک میں سرکار علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے، یعنی 2 مرتبہ تو سرکار نے جبریل علیہ السلام سے سنا اور خود سنایا جبریل کو، اور ایک مرتبہ خود ابی بن کعب سے فرمایا تو سنا۔ ابو ابی کعب کیسے چالاک تھے، بولے یا رسول اللہ آپ سے زیادہ اچھا قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ بولے میں کہتا ہوں نا تو سنا، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی قسم یہ بتائیے نا، رب نے میرا نام لیا ہے نا، یعنی سرکار کو تو رب نے کہا کہ ان کا کہا ہے، دیکھا بولا ہاں تیرا نام لے گا اس سے قرآن سنو۔ یہ ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 27ویں شب ہی رمضان المبارک کی شب قدر ہے۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اس کی علامت بیان ہمیں فرمائی ہے وہ اس رات میں پائی جاتی ہے۔ مشکات شریف کی یہ حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں شب قدر کا دعا اور انعام سن لیجئے، آج رات عبادت کرنے آپ جا رہے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص شب قدر میں سورہ قدر 60 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر بلا و مصیبت سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعائیں کرتے ہیں۔ نزہۃ المجالس۔ اب دیکھیے شب قدر کی دعا مسلمانوں کے، ہماری اماں جان سیدنا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اللہ تعالیٰ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو بھی پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ یہ جامع ترمذی شریف میں ہے، ابن ماجہ شریف میں ہے، مشکات شریف میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، اور ابن ماجہ میں تو 373 میں ہے، اور جامع ترمذی میں جلد نمبر 3 191 کے اندر ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ پر روایت کرتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے اس کے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ شب قدر کے نوافل یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم سمجھیں گے۔ بس بعض لوگ 100 بھی پڑھتے ہیں، بعض لوگ 50 بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے دیکھے، مجھے کہتے ہیں حضرت صبح بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں حضرت مزہ آ گیا، بلا 100 پڑھے، اچھا بھائی 200 پڑھے، آپ پتہ 500 پڑھے، 50 پڑھے، اپنے اپنے حساب سے بات ہے، محبت ہے، لگن ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں مفسرین کیا فرما رہے ہیں وہ سن لیجئے۔ اے ایمان والو شب قدر میں نفل نمازیں جس طرح چاہیں پڑھو۔ بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ مختلف نمازوں میں مختلف صورتیں پڑھتے تھے،
کوئی 4 رکعت پڑھتا تھا، کوئی بزرگ 12، کوئی 20، کوئی 50، کوئی 100، لیکن وہ پڑھتے سورہ قدر کو پڑھنے کے اندر ضروری سمجھتے تھے، شروع میں 7 مرتبہ، پہلی رکعت میں 7 مرتبہ۔ اب جو بھی 4 پڑھیں رات کو، آج 6 پڑھیں، 12 پڑھیں، لیکن یہ دیکھیں مفسر فرماتے ہیں، وہ سن لیجئے، فرماتے ہیں کہ دوسری رکعت میں کوئی بھی سورت پڑھ لی جائے 7 بار۔ اس طرح پڑھنے کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، مگر بتانا یہ ہے کہ اتنی رکعت نماز پڑھیں جن سے دل تمہارا مکمل لگے۔ سن لیجئے، اب وہ سو کے چکر میں جلدی جلدی جان چھڑا کے ہوتا نا، انسان ہے، وہ فطرت ہے، تو فطرتی بات ہے، تو دل لگے، اور ایسا نہیں کرنا جلدی جلدی پڑھے، اٹھک بیٹھک کر کرا کے اپنا قورم پورا کر لے، اس تھوڑی سی، بھلے کہ تھوڑی سی پڑھے، خوش و وضو کے ساتھ پڑھے، دل لگا کر پڑھے، اس میں صورتیں بھی پڑھے آرام سے جو آپ کے لیے آسان ہو، یقیناً اس کا نماز اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آج کی شب ہم کو نصیب فرمائی۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ خوش نصیبی ہے، آج ہم درس سنیں گے الحمدللہ آج کی شب کے بارے میں، چند فضائل جتنا ہو سکا آج شب کو ہم لوٹنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اور اس کے بعد جو آپ کو وقت ملے کوشش کیجیے اللہ کی یاد میں گزاریں، بڑی قیمتی رات ہے، انشاءاللہ یہ ذکر میں سلسلہ آئے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔